جی السلام علیکم، آئی ایم ڈاکٹر محمد عثمان۔ تو آج آپ کو تھوڑا ہاؤس آفیسر کی زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ دور سے کیسی نظر آتی ہے اور جو ریئلٹی میں جو ہاؤس آفیسر کی زندگی ہے اور اس کے جو کام ہے وہ کیسے ہیں۔ سب سے پہلے تو جب بندہ اپنے میڈیکل کی جرنی کمپلیٹ کرتا ہے، ہاسپٹل میں جاتا ہے، تو اسے یہی ہوتا ہے کہ میں او پی ڈی میں بیٹھوں گا، میڈیسن لکھوں گا، اب زندگی تھوڑی سکون کی ہو جائے گی، پڑھائی ختم ہو گئی ہے، تو یہ ایک سال جو ہے وہ صحیح گزر جائے گا۔ لیکن جو ریئلٹی ہے وہ اس سے بالکل برعکس ہے۔ جب بندہ ہاسپٹل میں جاتا ہے، سب سے جونیئر ہوتا ہے، سب سے جونیئر وہاں پہ ہاؤس آفیسر ہی ہوتا ہے، اسٹاف بھی وہاں کا جو ہوتا ہے وہ سینئر ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ جا کے جب سچائی کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جو اس نے امیجنیشن کی تھی، جو سوچا ہوا تھا، یہ والا کام اس کا نہیں ہے کہ وہاں جو او پی ڈی بیٹھ کے یہ میڈیسن لکھے گا، ڈاکٹر کے ساتھ پیشنٹس کو دیکھے گا، تو یہ اس کے تو بالکل ہی جو اپوزٹ ہوتی ہیں جو چیزیں اور جو سینیریوز ہیں۔ تو کچھ جو ریئلٹی چیکس ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہاؤس آفیسر کو کن کن چیزوں کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس سے سب سے پہلے تو یہی ہے کہ اس ہاؤس آفیسر کا کام جو انہوں نے سائن کیا ہوتا ہے ہاسپٹل والوں نے، وہ یہی ہوتا ہے کہ اسٹریچر کو ادھر سے ادھر لے کے جانا، جو پیشنٹ ہیں اسے شفٹ کرنا، یہ سارا کام جو ہے نا ہاؤس آفیسر کر رہا ہوتا ہے۔ ہاؤس آفیسر کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ یہ سب سے پہلے اس نے پہنچنا ہے وارڈ کے اندر۔ اگر ٹائمنگ 7:45 ہے تو ہاؤس آفیسر کا کام ہے جی وہ 7:30 پہ پہنچے ہاسپٹل کے اندر، اور اس سے ایکسپیکٹ بھی کیا جاتا ہے کہ وہ سارے جو پیشنٹ ہے اس کا راؤنڈ کیا ہوا ہو، اس نے ساری چیزیں اپ ٹو ڈیٹ ہوں پیشنٹس کی۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ جب او ٹی ڈی ہوتا ہے، جب آپریشن کا دن ہوتا ہے، اس ٹائم تو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ آدھا گھنٹہ پہلے پہنچے، کیونکہ جی سب سے پہلے پیشنٹ بھی اس بیچارے نے شفٹ کرانا ہوتا ہے، اسی نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی لیس پوری ہے یا نہیں پوری، اسی نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جو اس کا اینستھیزیا کمپلیٹ ہے کہ نہیں کمپلیٹ، اسی نے یہ اینستھیزیا بھی اسی نے کروانا ہوتا ہے اینستھیزیا والوں سے۔ تو یہ تو جی اس کی جرنی ہے ہاؤس آفیسرس کی۔ اس کے بعد جی اگر کسی پیشنٹ کی لیبس نہیں لگی ہوئی، کوئی لیب رہتی ہیں، تو یہ ہاؤس آفیسر کا کام ہے اسے لگائے۔ اچھا، ویسے تو یہ اسٹاف لگاتا ہے، لیکن جی اسٹاف بھی ایسا ہوتا ہے وہ کئی دفعہ نہیں لگاتا، تو ہاؤس آفیسر کو خود پھر پرنٹ کر کے لگانی ہوتی ہیں۔ اگر اگلے دن جب کنسلٹنٹ آ جائیں پیشنٹ کو دیکھنے کے لیے، اگر کوئی چیز مسنگ ہو تو وہ اسٹاف سے زیادہ ہاؤس آفیسر کے اوپر کہ ہاؤس آفیسر کی عزت افزائی ہوگی کہ یہ والی چیزیں کیوں مسنگ ہے۔ ہاؤس آفیسر اگر کہہ بھی دے کہ جی اسٹاف نے نہیں لگائیں، دس اینڈ دیٹ کچھ بات کرے، تو جی آگے سے اسے ہی سننی پڑتی ہیں کہ جی اگر پرنٹ نہیں تھی تو آپ نے کیوں پرنٹ کر کے نہیں لگوائیں، آپ کو آنا چاہیے، کیسے جی آپ پرنٹ کر کے لگائیں گے۔ باقی ہر تیسرے دن جو ہے اس کی کال ہوتی ہے، کال مین ٹو سے کہ جی ہر تیسرے دن اس نے ہاسپٹل کے اندر رہنا ہوتا ہے 32 آورس منیمم کے لیے، کہ ایک دن میں 8، جیسے کہ آج جسٹ سپوز کہ اگر میں آج منڈے ہے تو منڈے والے دن اگر میں چلا گیا ہوں 8 بجے، تو اگلے دن ٹیوزڈے کے 8 بجے تک میں وہیں پہ ہوں گا۔ یہ تو ہو گیا میری 24 گھنٹے کی ڈیوٹی۔ پھر اگلے دن نیا دن شروع ہو جائے گا، پھر میں 8 سے اگر 4 بجے تک ٹائمنگ ہے تو 8 سے 4 بجے تک وہیں پہ رہوں گا۔ تو یہ جو 32 یا 36 گھنٹے جتنے بھی بنتے ہیں، کئی دفعہ تو 8 بجے تک رات کو رکنا پڑتا ہے۔ اگر او ٹی ڈے ہو وہ تو رات 9-10 بجے جاتے ہیں، تو اتنی دیر جو ہے نا ہاؤس آفیسر کو ادھر ہی رہنا ہوتا ہے۔ تو ادھر جو رہنے کے جو رومز وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی نارمل ہی ہیں، اتنے کوئی خاص نہیں ہیں، ان کے اندر کھٹ مل ہیں، رہنے کے تو قابل نہیں ہیں ویسے، جتنے زیادہ کھٹ مل وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ۔ پینے کا کوئی نارمل پانی ہوتا ہے، کوئی صاف پانی بھی نہیں ہے، کئی دفعہ تو ہاؤس آفیسر بھی بیمار ہو جاتے ہیں وہی پانی پی کے۔ کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے ہاؤس آفیسر، ویسے تو انفیکٹ ہاؤس آفیسر کے لیے کھانے کا ایک ہونا چاہیے کہ ہاسپٹل جو انہیں کھانا دے جب وہ ایسا کال پہ ہوتے ہیں، جب اتنے 32 یا 36 آور رہ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن سیڈلی ہمارے ایسا کوئی ٹرینڈ نہیں ہے، کیونکہ جب وہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں تو ان کی جو کیئر ہے وہ ہاسپٹل کی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ ریٹائرنگ روم کے حالات بہت زیادہ گندے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جی اگر رات کو وہ اگر خوش قسمتی سے سارے پیشنٹ کو سیٹل ڈاؤن کر کے جلدی آرام کرنے کے لیے چلا جائے، ویسے تو ہاؤس آفیسر کی زندگی میں کوئی آرام نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر آرام کرنے کے لیے چلا جائے پیشنٹ کو دیکھ کے سب کو رات کو، تو کوئی نہ کوئی ایک پیشنٹ ایسا ضرور ہوتا ہے جس نے رات ٹائم اسے ضرور تنگ کرنا ہوتا ہے، اس سے رات ٹائم پین شروع ہو جائے گا یا وامٹنگ ہو جائے گی یا کوئی اور مسئلہ ہو جائے گا، لیکن جی وہ نیند ضرور خراب کرے گا، تو وہ ضرور کوئی نہ کوئی اس سے مسئلہ ہوگا۔ ایک یا دو پیشنٹ ایسے ضرور ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے جی کہ ہاؤس آفیسر جو دیکھ لیں کہ مزدوروں والا کام بھی سمجھ لیں، ہر جگہ ہی اسے رگڑا مل رہا ہوتا ہے۔ وہ تو ہاؤس آفیسر ایک ایسا سمجھیں کہ فٹ بال ہے جو روڈ کے اوپر پڑا ہے، جس کا دل کرتا ہے اسے آ کے کک مار دیتا ہے۔ اسٹاف کا دل کرے گا وہ مارے گا، کنسلٹنٹ مارے گا، ریزیڈنٹ مارے گا، ہر کوئی جس کا دل کرتا ہے وہ اسے غصہ کسی پہ بھی ہوگا وہ آ کے جو ہاؤس آفیسر کے اوپر ہی نکلے گا سارا غصہ۔ اچھا، اس کے بعد جو ہوتے ہیں سب سے جو مشکل کام ہے وہ ریویوز کروانا ہوتے ہیں۔ جو کنسلٹنٹ اور ریزیڈنٹ آتے ہیں جب وہ تو جناب اپنے لکھ کے چلے جاتے ہیں نوٹس پہ کہ جی اس پیشنٹ کا ریویو کروانا ہے۔ سب سے مشکل کام یہ ہوتا ہے، جس کے اوپر ریویو کروانے جانا اس سے پہلے ہی پوری ہسٹری سنانی ہوتی ہے، پیشنٹ لے کے جاؤ، پیشنٹ کی فائل لے کے جاؤ، اگر او پی ڈی تھوڑی دور ہے تو وہاں تک اسے لے کے جانا ہے، پہلے میسیج کرنا ہے انہیں، پھر کال کرنی ہے۔ کئی تو جو اگر اچھے ہیں تو وہ تو کنسلٹنٹ یا کوئی ریزیڈنٹ اچھا تو وہ آگے خود ہی کر دے گا، ورنہ کئی تو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں ایک ریویو کروانے کے چکر میں، اور اگلے دن اگر ریویو نہ ہوا ہو تو جو آپ کا اپنا کنسلٹنٹ ہے وہ آپ کو آ کے ڈانٹے گا۔ تو اسی طرح یہ جو ہاؤس آفیسر ہے اس کی زندگی چل رہی ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ آتا ہے کہ
صبح ٹائم جو ہوتا ہے جی، اس سے پہلے تو اپنا راؤنڈ کرنا ہے ہاؤس آفیسر کو، اپنا راؤنڈ کرے گا. اگر 7:30 پہنچ گیا جا پہلے تو پیشنٹ کو دیکھے گا، مطلب اگر 30 پیشنٹ ہے سب کے پاس جائے گا پہلے تو خود دیکھے گا انہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. پھر اس کے بعد ریزیڈنٹ آ جائے گا، اس کے ساتھ راؤنڈ کروائے گا. پھر اس کے بعد کنسلٹنٹ آ جائے گا، اس کے ساتھ راؤنڈ کروائے گا. بیچارے کی آدھی زندگی جیسے راؤنڈ کے چکر میں گزر جاتی ہے. پھر ریزیڈنٹ نے کام لکھے ہوتے ہیں، کنسلٹنٹ آ کے اپنے کام لکھ جائے گا. تو سب کے جو کام ہو جائیں گے وہ پائل اپ ہو جائیں گے، وہ پھر سارے ہاؤس آفیسر نے کروانے ہوتے ہیں. جتنی بھی انہوں نے لیب لکھی ہیں، کوئی ریویوز لکھے ہیں، کوئی سی ٹی اسکین، MRI یا یوروگرام، کچھ بھی انہوں نے جو لکھا ہوا ہے وہ سارا جو ہاؤس آفیسر کا کام ہے کہ وہ کمپلیٹ کریں. اور صبح تک کمپلیٹ ہونے چاہیے. اگر کمپلیٹ نہ ہوگے صبح ٹائم پھر عزت افزائی ہوگی اس کی، کیونکہ انہوں نے تو لکھ کے چلے جانا ہے. اچھا، کئی دفعہ اتنا زیادہ کام ہوتا ہے، کئی دفعہ جو کھانا پینا یہ بھی وہ بھول جاتا ہے جو ہاؤس آفیسر ہوتا ہے. وہ یہ کہ ریئلٹی فیکٹ ہے، کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ میں ایسے ہی مذاق میں کہہ رہا ہوں. تو یہ ایک ریئلٹی ہے کہ جو اتنے زیادہ کئی دفعہ وارڈ کے کام ہو جاتے ہیں، جو ہاؤس آفیسر ہے اسے نہ کھانے کا ٹائم ملتا ہے، نہ پینے کا ٹائم ملتا ہے. صبح سے شام کیسے ہو جاتی ہے اسے پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا ہے، کیونکہ کام ہی اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں وارڈ کے اندر. اچھا، اگر نارملی دیکھا جائے نا، جو منیمم جو فٹ اسٹیپ ہے، جو موبائلس کے اندر موسٹلی بھی اپلیکیشن آ گئی ہیں جو کاپی کرتی ہیں، جو دیکھتی ہیں کہ کتنے اسٹیپ بندہ چلا ہے، تو منیمم جو ہے نا 20K to 25K، ان کے 20,000 سے 25,000 اسٹیپس ہوتے ہیں جو منیمم ایک ہاؤس آفیسر چل رہا ہوتا ہے ہر روز. اتنا اسے بھاگنا پڑتا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، پیشنٹ شفٹ کروا رہا ہے ہر چیز کے اندر، کبھی لیب چیز کرنے جا رہا ہے، کبھی ریویوز کروانے جا رہا ہے، کبھی اس وارڈ سے اس وارڈ پیشنٹ کو شفٹ کرنا ہے. ان سب میں 20,000 سے 25,000 اسٹیپ کیسے ہو جاتے ہیں کوئی پتہ نہیں چلتا. اور یہ منیمم اسٹیپ ہیں، میکسیمم اس سے کہیں زیادہ ہو سکتے ہیں اگر آپ کاؤنٹ کریں تو. اچھا، اس کے بعد آ جاتے ہیں جی ریزیڈنٹ ہے، وہ بھی اس کے اوپر ہاؤس آفیسر کے اوپر روپ ڈالے گا. کنسلٹنٹ ہے وہ بھی اس کے اوپر روپ ڈالے گا. وہ اسٹاف ہے وہ کام نہیں کرے گا، تو اس کے ساتھ آپ بحث بھی نہیں کر سکتے اسٹاف کے ساتھ، کیونکہ آپ نے وہاں پہ رہنا بھی ہوتا ہے. کہ دفعہ 24 گھنٹے 36 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، تو وہ بھی آپ کے اوپر ان شارٹ روپ بھی ڈالتے ہیں. لیکن اس سب کا یہ ہے کہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے اتنا کھپنے کے بعد کہ ٹرچری کیئر جو ہاسپٹل ہے نا وہ کیسے کام کرتا ہے، کیسے چل رہا ہوتا ہے، انٹر لنک کیسے ہوتے ہیں جو سارے ڈپارٹمنٹ ہیں آپس میں. تو یہ ایک چیز ہے جو ایک اچھی ہے ان سب کے اندر، کہ آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ جو سارے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ آپس میں مل کے کیسے کام کر رہے ہوتے ہیں. جو سارے کنسلٹنٹ ہیں ان کو کیسے انٹر لنک کرنا ہوتا ہے، وہ کس طرح ریویوز آپ نے کروانے ہیں، لیب وغیرہ. مطلب کہ ایک سویپر سے لے کے آپ کو میڈیکل آفیسر تک سارے کام آپ کو آ جاتے ہیں کہ آپ نے یہ ساری چیزیں کیسے کرنی ہیں، کیسے مینیج کرنی ہیں. تنگ تو ضرور ہوتا ہے، نو ڈاؤٹ. بندہ یہ جو ایک سال ہے یہ بہت ہی ٹف ٹائم ہے بندے کے لیے. ایک تو یہ ایک انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ ہاؤس آفیسر کو تو چلو اگر آپ دن اپنے انسٹیٹیوٹ کے کسی بھی ایفیلیٹڈ ہاسپٹل میں کر رہے ہیں تو آپ کو پے ملتی ہے. ریزیڈنٹ جو ہیں ان کو تو 1-2 سال پے بھی نہیں مل رہی ہوتی. وہ اس کا بھی غصہ بھی مجھے لگتا ہے کہ ہاؤس آفیسر کے اوپر ہی نکالتے ہیں. تو ریئلٹی کے اندر تو یہ ہونا چاہیے کہ انہیں پے ملنی چاہیے، کیونکہ اب ایٹ دیٹ اسٹیج آف دیئر لائف ہوتے ہیں کہ وہاں پہ جو ان کی ضروریات ہوتی ہیں، فیملی کو سپورٹ کرنا ہے، اپنی پرسنل لائف ہوتی ہے اسے لے کے چلنا ہوتا ہے. لیکن کیا ایک بیڈ لک ہے کہ جی ہمارے ہاں جو ریزیڈنٹ ہیں جو پہلے 2 سال میں تقریباً انہیں پے نہیں ملتی. اس کے بعد بھی جو ملنی اسٹارٹ ہوتی ہے وہ بھی اتنی کم ہوتی ہے کہ کئی جو ریزیڈنٹ ہیں انہیں 15,000 20,000 مل رہی ہوتی ہے. اب اس سے زیادہ تو 40,000 تک تو لوگوں کا جو ہاسٹل کا خرچہ وہی پہنچ گیا، تو پے نہیں مل رہی ہوتی. اگر کبھی کا ہاؤس آفیسر جہاں کوئی ریزیڈنٹ ہے وہ پے انکریز کرنے کی بات کریں تو آگے سے جو ایڈمن والے ہیں ادھر سے میسیج آتا ہے جی کہ بولو کہ آپ نے اکانومیکل سچویشن دیکھی ہے کیسی ہے جی، تو آپ پے انکریز کرنے کی بات کرتے ہیں. انہیں کوئی یہ بندہ کہ بتائے کہ یہ اب اکانومیکل سچویشن ہے، یہ ساری ریزیڈنٹ اور ہاؤس آفیسر کے اوپر ہے، یہی لوگ کی اکانومی کو چلا رہے ہیں، کسی بھی دوسروں کے اوپر کوئی ایفیکٹ نہیں ہے، کوئی فرض نہیں ہے. جب ان کو پے دینے کی باری آتی ہے پھر ملک کی اکانومیکل سچویشن آ جاتی ہے کہ ملک کی اکانومی سچویشن کیسی ہے. یہ خراب بھی کس نے کی ہے؟ آپ لوگوں نے خراب کی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ پتہ آ جاتا ہے یہ ملک کی اکانومیکل سچویشن دیکھیں جی، جو آپ کو مل رہی ہے یہی کافی ہے، تو آپ کام کے اوپر فوکس کریں، پے کے اوپر فوکس نہ کریں. تو یہ دونوں چیزیں پیرلل چل رہی ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف کام پہ فوکس ہو، پے پہ فوکس نہ ہو. تو جو نیڈ جو دنیا کے اندر ہر کام ہی آج کل پیسے سے چل رہا ہے، تو اس کے پیسہ تو الٹرنیٹ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو آپ پھر کوئی چیز نہیں بائی کر سکتے، کوئی چیز نہیں لے سکتے اپنے لیے. یہ جو پے کا غصہ یہ بھی پھر ہاؤس آفیسر کے اوپر نکلے گا. کنسلٹنٹ کو گھر سے لڑکے ہے وہ بھی غصہ ہاؤس آفیسر کے اوپر نکلے گا. مطلب کہ ان شارٹ ہاؤس آفیسر ایک ایسا بندہ ہے جس کا دل کرے گا اس کی بجائے گا، جب بھی اس کا دل کرے گا. ریزیڈنٹ اس کے اوپر غصہ، کنسلٹنٹ اس کے اوپر غصہ، اسٹاف اس کے اوپر غصہ، سارے بندے ہیں جو اس کا دل کرے گا جو غصہ اسٹارٹ کر دے گا. اچھا، باقی یہ جو پے والی ہے یہ ایک لمبی ڈسکشن ہے. جو اکانومیکل سچویشن ہے یا وہ کہ انکریز نہیں کرتے، اس کے اوپر جو ایڈمن کے تاثرات ہوتے ہیں. تو چلو یہ کسی اور دن بات کریں گے. ایک لانگ سٹوری ہے اپنے میں. ویڈیو اب کافی لمبی ہو گئی ہے، ورنہ ابھی ہاؤس آفیسر کی زندگی ختم نہیں ہوئی. ابھی جو مشکلات ہیں وہ اور بھی بہت زیادہ، اس سے کافی زیادہ ہیں. تو ابھی کے لیے اتنا ہی کنکلوڈ کرتے ہیں. اس کے بعد جو پھر آگے آپ کو کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اس کی زندگی میں اور کیا مشکلات ہیں. ابھی تو جو ڈیٹا انٹریز والا کام آ گیا ہے، ایک کمپیوٹر کے اندر بیٹھ کے انٹری مارتے جانا ہے اس نے. ابھی ایک ریفلیکس بن جاتا ہے، کوئی خاص کوئی چیز یاد نہیں ہوتی اسے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نے کون سی میڈیسن دینی ہے، کس ٹائم دینی ہے. بس وہ ایک ریفلیکس بن جاتا ہے، آج سے وہ کمپیوٹر پہ کلک کر رہا ہوتا ہے. اصل وہی چیز ہے، اگر وہ پیشنٹ دیکھے ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھ کے اسے میڈیسن دیکھے کون سی دی جا رہی ہیں، اس بیماری میں یہ دی ہے، اس میں یہ دی ہے، اس کی اتنی ڈوز دی ہے، پھر ہی وہ کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے. لیکن آج کل کمپیوٹر سسٹم کر دیا ہے، ہاؤس آفیسر کے پاس وہ پیج آتا ہے جی آپ نے انٹری کرنی ہے. کلیریکل ورک جو ہے نا وہ
ہاؤس آفیسر سے لیا جا رہا ہے. وہ جیسے بتایا کہ سویپر سے لے کے ایک ڈاکٹر تک جتنے بھی کام ہوں گے نا سینٹر میں، سارے ہاؤس آفیسر نے کرنی ہے، اسی کی ذمہ داری آ گئی ہے. ان دا اینڈ ہاؤس آفیسر کے لیے ایک پوئٹری ہے. اتنا کھپتے ہیں، اتنی جگہ پہ اپنی بےزتی کراتے ہیں، اتنا ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں، تو ایٹ دا اینڈ جو ان کا کام ہے، جتنی اسٹرگل اور محنت سے وہ کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے ایک پوئٹری ہے. تو یہ تو اسٹارٹ کرتے ہیں. ہاؤس آفیسر لائف از نو ایزی فیٹ. دے فیل ود ورک لٹل ٹائم ٹو ایٹ, with little rest and lot to learn. The experience gained one cannot discern. From saving lives to moment of grief, from saving life to the moment of grief. House officer life a constant feat. They blend into night and work never stops. The house officer's commitment never once flops. But in between chaos, there is sense of pride. But in between chaos, there is sense of pride, knowing you have made a difference even if it's behind the tide. But in between chaos, there is a sense of pride, knowing you have made a difference even if it's behind the tide. So here is to the house officer's life, a journey filled with joy and strife. You keep us all safe through thick and thin, a true hero with a heart of gold within. اسی کے ساتھ خیال رکھیں اپنا، اپنے بچوں کا. ٹیک کیئر. اللہ نگہبان. دعاؤں میں یاد رکھیں.